روز کا سامان لینے کے لیے جا رہی ہوں، جس میں دودھ، انڈے، بریڈ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس امیر آدمی نے پیسے ہی نہیں بھیجے اور یہ پیسے میرے پاس کل بچے ہیں، جس میں 100 کے 50 کے نوٹ شامل ہیں۔ یہ ہے میری زندگی۔ میں نے سوچا چلو کچھ کر کے تھوڑا سا سامان لے کر آتی ہوں، جس میں بچوں کے پینے کے لیے دودھ ہوگا، انڈے ہوں گے اور بریڈ ہوگی۔ باقی کا سامان اللہ سے امید ہے کہ شاید وہ بھیج دے۔ باقی فکریں اپنی جگہ ہیں۔ کالج کا چالان مجھے جمع کروانا ہے، پروسیسنگ فیس ہے وہ سب دینی ہے، اور اس امیر انسان کو کچھ نہیں پتہ۔ اس کے پاس 101 بہانے ہیں مجھے دینے کے لیے، مجھے کہنے کے لیے کہ بھیج دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت بیمار ہوں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس کو کوئی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ یہاں کس حال میں بچیاں جی رہی ہیں، میں جی رہی ہوں، اسے کچھ نہیں پتہ، لیکن جن کو وہ اپنا سمجھتا ہے ان کی وہ ساری ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ دیکھو کب تک مجھے یہی زندگی گزارنی ہے، لیکن ایک امید ہے میرے اندر کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر میں چل کر اپنی روز کی چیزیں خریدنے کے لیے، اچھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ مجھے پیسے نہیں بھیج رہے یا جو بھی بتایا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ میرے شوہر کے پاس پیسے ہیں نہیں، یا وہ کسی عام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے وہ بہت پیسے والے انسان ہیں اور سب کچھ پورا ہے، لیکن بوجھ جو ہے نا وہ وہ ان کے اپنے گھر والوں کا ہے، اور وہ مکمل طور پر انڈسٹری ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ان کے اپنے گھر والوں میں سے دوسری فیملی شامل ہے۔ میں تو بس ایک کھلونا تھی جسے استعمال کر کر پھینک دیا گیا۔ میری کوئی حیثیت نہیں اس شخص کی زندگی میں، اور سچ پوچھیں تو شاید اس انسان کی بھی میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ میں نے اسے پوجا تھا، ایک بت کی طرح، ایک بت کی پرستش جیسے کرتے ہیں نا، میں نے وہ کی تھی، لیکن اسے صلے میں کچھ بھی یاد نہیں رکھا۔ میں نے اس کو ہر طرح کا سکون دینا چاہا جو اس کو چاہیے تھا، پر اس نے میرا ہی سارا سکون چھین لیا مجھ سے، مجھے استعمال کر کے ایک ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینک دیا۔ میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں ہیں میرے پاس، ان کی وجہ سے مجبور ہوں۔ میں صرف ان میں ہی لگی رہتی ہوں۔ میرے سر پہ نہ اپنی چھت ہے، نہ کوئی آسرا ہے، نہ کوئی سہارا ہے، لیکن ایک سہارا ہے جو بہت بڑا ہے۔ جس دن میرے اللہ کی مرضی شامل ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی بہت ترقی کروں گی، مجھے یقین ہے۔ میں اپنی ساری زندگی کو بدل دینا چاہتی ہوں۔ میں خود اپنے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتی ہوں، اپنی سہولت پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی زندگی کو بہت آسان اور آرام دہ بنانا چاہتی ہوں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح ترسیں کہ ان کا باپ ہے، بہت ہی صاحب حیثیت ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس انسان کو کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرف دیکھے، اپنی اولاد کی طرف دیکھے، ان کا خیال رکھے، ان سے بات کرے۔ وہ تو بات ہی نہیں کرتا، اسے کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ 2 سال ہو جائیں گے اس سے اپنے بچوں سے ملے ہوئے بھی، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے۔ میں نے کبھی زندگی کو اس طرح سے نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسی زندگی جینے پہ مجبور ہو جاؤں گی۔ میرے خواب تو بہت ہی خوبصورت تھے، ہر لڑکی کی طرح خواب تھے میرے، چاہے جانے کے، سراہے جانے کے، لیکن جب اس طرح سے حقیقت میرے سامنے آئی تو کمپرومائز کیا ہوتا ہے، میں اس کو بہت بری چیز سمجھتی تھی، اور جب یہ کمپرومائز مجھے کرنا پڑا تو میرے پاس اس کمپرومائز
کے صلے میں مجھے اپنی زندگی کو گنوانا پڑا، کیونکہ اگر میں اپنی زندگی کو نہ گنوا دیتی، اپنے آپ کو نہ مار دیتی، تو میرے بچے بھی مر جاتے۔ ان کی شکل دیکھ کر میں نے سب کچھ بھلا دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کئی دفعہ فون کرنے کے بعد آج یہ جواب دیا، فون اٹھا کے، ہیلو، ہاں میں فرانس چلا گیا، اب میں واپس آؤں گا تو پھر دیکھتا ہوں میں تمہارے لیے کیا بھیجوں، کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت پیسے تمہیں بھیج دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم تکلیف میں ہو، بچے تکلیف میں ہیں، بچے کیسے ہیں، میری بات کرا دو، یا بچوں سے کبھی ایسی بات کی ہو۔ بس اس نے اس طرح سے بات کی اور فون بند کر دیا۔ میں نے اسے بہت سارے میسیجز کیے، بہت ساری باتیں کرنی چاہیے، پر وہ کوئی میسیج ہی نہیں پڑھتا میرا۔ میں بالکل ہر تمنا، ہر امید اس انسان سے کھو چکی ہوں۔ مجھے اس پہ کوئی یقین نہیں ہے، بس وہ جو بھیجتا ہے میں اس میں سے بچانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے آگے چل کر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، میرے بچوں نے پڑھنا ہے، ان کی بہت سی فیسیں ہیں جو میرے بس میں نہیں رہیں گی آگے چل کر، اور انہیں پڑھانے کے لیے، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے میں نے صبر کا ایک گھونٹ پیا ہے۔ ایک غلطی جو مجھ سے ہوئی تھی اعتبار کرنے کی، بھروسہ کرنے کی، میں اس بھروسے کی سزا ان کو نہ ملے، اس کے لیے میں انہیں بچانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کے باپ کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو جائے۔ میں انہیں پڑھانا چاہتی ہوں، انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتی ہوں، انہیں عزت والی جگہ پر بٹھانا چاہتی ہوں، تاکہ ایک دن ان کا باپ خود چل کر ان کے پاس آئے، کیونکہ اس کے سارے بچوں میں مجھے یقین ہے کہ میرے بچے سب سے زیادہ قابل ہیں۔ مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے بچوں کو ضرور ان کا حق دلائیں گے، وہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ میرا صبر کبھی رائے گا جائے گا۔ اچھا، تو یہ میری امی نے، جب میں واپس ہم لوگ گھر آئے تو امی نے آج آلو بوائل کر لیے تھے۔ وہ چاہتی تھی آلو کا بھرتا بنا لیں گی، لیکن بچے کہاں شوق سے کھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، ماما آپ آلو کے کٹلیٹ بنا لیں۔ تو پھر میں نے ساری تیاری کی، اس طرح سے آلوؤں کے یہ کٹلیٹس میں نے بنائے آلو کے جو کباب ہیں اور ان کی میں نے بیسن فٹافٹ سے کوفتے سے گھولا، بنا کے رکھی اور ہیں۔ اس طرح میں نے پہلے کرنے آلو میں کے بہت کوفتے آسانی ہو سائز جاتی کے ہے۔ بس گول جب گول میں سے آؤں گی بالز ان بنا کو لیے تھے، بالکل اس کٹلیٹس کی طرح شکل آسانی دے ہو کر جاتی ہے اور اس کی پکانے شیپ میں۔ میں لا کر، اور جب پھر میں بال نے اس طرح بیسن میں بنے ڈپ ہوتے کر تو لوں اسے گی۔ دونوں ابھی ہتھیلیوں پہ اذان ہو چپٹا رہی کر ہے کے تو میں پہلے نماز ٹکیاں پڑھنے سی جا رہی گول ہوں، سی کیونکہ جب شیپ میں اذان ہو بنا جاتی ہے کر، نا تو میری اور پھر نماز لیٹ آئل ہو میں جائے تو ڈالنے میں مجھے، آسانی حالانکہ رہتی ہے۔ عشاء کا وقت تو کافی تو دیر تک بہت ہوتا ہے، میں مشکل رات کو سی بھی پڑھ سکتی لائف ہوں، ہے لیکن میری، مجھے بے چینی سی ہونے تو لگتی ہے۔ میں نے پہلے میں اس طرح نماز سے پڑھ لوں گی تو فٹافٹ سے سکون کے سب کچھ ساتھ باقی تیار کام کر کیا۔ سکوں گی۔ یہ آئل گرم ہوا تھا تو پھر میں بیچ میں نماز پڑھنے چلی گئی تھی عشاء کی۔ ویسے تو عشاء میں کافی ٹائم ہوتا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی دیر میں بھی نماز، لیکن جب اذان ہو جاتی ہے تو بے چینی ہونے لگتی ہے مجھے۔ پھر میں پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں تو سکون کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو نماز پڑھ کے پھر میں آئی اور میں نے پھر ان کو فرائی کرنا شروع کر دیا۔ تو بس سمپل سا بنا لیا تھا اس کو، اور یہ بہت مزے کے بنے تھے۔ اور ڈیپ فرائی کرنا ہو تو میں آئل جو ہے اسے کم ہی استعمال کرتی ہوں، زیادہ ڈیپ فرائی کے نام پر بھی بہت زیادہ آئل نہیں لیتی میں۔ زندگی میں کفایت شعاری امی نے بہت سکھائی ہے مجھے، اور ان سے ہی سیکھا ہے کہ ہر حال میں کس طرح بچا کر رہنا چاہیے چیزوں کو۔ تو ہاتھ کبھی ہر وقت کھلا نہیں رہتا۔ میں بہت کم تیل استعمال کرتی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ 1 کلو کا پیکٹ جو ہے وہ کئی دن چل جائے۔ حساب میں رکھ کر اگر زندگی کو گزارا جائے تو انسان جو ہے محتاج نہیں ہوتا، دوسروں کے آگے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو بس اچھا کھانا پک جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کفایت شعاری سے بھی بہت اچھا کھانا پک جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بھر بھر کے آئل استعمال کریں، چیزوں کو
بلا ضرورت انڈیل دیں ہر سالن میں. اگر ہم حساب سے کفایت شماری سے پکائیں تو بھی بہت اچھا سالن بن سکتا ہے. اچھا یہ آخر میں نا کٹلیٹس تو بن گئے تھے پر یہ تھوڑا سا بیسن رہ گیا تھا، تو وہی امی والی کہ چیزوں کو ضائع نہیں کرنا بات میرے اندر تھی. تو میں نے اس میں بس ایسی پیاز تھوڑی سی اور کاٹ کے ڈال دی اور پھر ان کے اس طرح سے سمپل سے پکوڑے سے بنا لیے میں نے. پکوڑے ہی تھے یہ، کھانے میں بہت مزے کے تھے اور ایک تھوڑی سی دیر میں بالکل ختم ہو گئے. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کا دل چاہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا مجھے سپورٹ کرنے میں اور مجھے میرے پیروں پہ کھڑا ہونے میں میری مدد کیجیے گا. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. خدا حافظ.